بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کے ود فیصل میں خوش آمدید. ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ہسٹری آف کمپیوٹر یعنی کہ کمپیوٹر کی ایولیوشن کو ڈسکس کریں گے. کمپیوٹر کب، کیسے، کس طرح آگے بڑھا، کس طرح اس کو جدید سے جدید کیا گیا، اور اس کی کون کون سی ٹیکنالوجیز جنریشنز کے اندر کس قسم کی ٹیکنالوجی اس میں استعمال کی گئی، قدیم لوگ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے تھے. تو وہ بیسیکلی ساری ہم کاؤنٹنگ کی جو ایک پوری ہسٹری ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میری 7-8 منٹ کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ اس کے 1 یا 2 پارٹ بنے ہسٹری کے اوپر، تاکہ کم سے کم آپ کا ٹائم اس پہ لگے اور زیادہ آپ کو کچھ سیکھنے کو یہاں سے مل جائے. تو شروع کرتے ہیں بیسیکلی کاؤنٹنگ کے بارے میں کہ جو دنیا کے اندر جو پہلی کاؤنٹنگ مشین تھی وہ قدیم یعنی کہ پرانے زمانے کے جو لوگ تھے وہ اس کو استعمال کرتے تھے. آج سے یوں کہہ لیں کہ ہزاروں سال پرانے جو لوگ تھے، ان دا فارم آف اسٹک، سٹونز، بونز ایٹسٹرا. یعنی کہ کاؤنٹنگ کرنے کے لیے فرض کرنے کے اگر کسی شخص نے کوئی اپنے فارم کے اندر کوئی جانور رکھے ہوئے ہیں تو وہ جانور اگر وہ اس سے باہر نکالے گا تو وہ جتنے پتھر ہیں وہ ایک ایک کر کے سائڈ پہ رکھتا جائے گا. یعنی کہ جتنے جانور وہ باہر نکالے گا اتنے پتھر وہ الگ الگ سائڈ پہ رکھے گا. پھر جب وہ جانور اپنے چارہ ڈالنے کے بعد اس کو اندر لے کے آئے گا واپس، تو وہاں سے ایک پتھر اٹھائے گا سائڈ پہ رکھ دے گا، ایک پتھر اٹھائے گا سائڈ پہ رکھ دے گا. اس سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے پاس جو جانور تھے وہ جتنے میں لے گیا تھا اتنے یہ کم ہیں. تو اس طرح سے بیسیکلی انیشیل جو لوگ تھے، جو قدیم لوگ تھے جسے بولتے ہیں پریمیٹو پیپل، وہ اس کو اس طرح کے میتھڈ استعمال کرتے تھے کاؤنٹنگ کرنے کے لیے. یہ ساتھ میں آپ ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں، یہ ابیکس ہے. ابیکس بیسیکلی یہ جو اس کے اوپر آپ فریم دیکھ رہے ہیں یہ فریم بنا ہوتا ہے لکڑی کا، اور اس کے اندر یہ جو راڈ ہیں یہ ہوتے ہیں آئرن کے. آئرن کے آپ کہہ لیں یا کسی اور میٹل کے بنے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر یہ بیڈز ہوتے ہیں، موتی جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، یہ بالکل ویسے ہی ہے. اگر آپ تسبیح کو سیدھا کر لیں گے تو یہ اس طرح ابیکس بن جائے گا. یوں کہہ لیں کہ یہ کیلکولیٹ کرنے کی یہ پہلی مشین تھی جس کو چائنیز نے انوینٹ کیا. کوشچن آتا ہے کہ ہو انوینٹڈ ابیکس؟ چائنیز انوینٹڈ ابیکس اراؤنڈ 4000 ایئرس اگو، یعنی کہ ہزاروں سال پرانی یہ ڈیوائس ہے. اور ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی یہ چائنا کے اندر استعمال ہوتی ہے. اٹ واز ووڈن ریک which has metal rod with beads mounted on it. It only used for arithmetic بولتے ہیں پلس کو مائنس کو ملٹیپلائی کرنا اور ساتھ میں ڈیوائڈ کرنے کا پروسیس. بڑھتے ہیں آگے. نیکسٹ ہمارے پاس ناظرین ہے یہاں پر نیپیئر بانڈز. تو یہ اگلا سٹیپ ہے، ایک اگلی قسم ہے کیلکولیٹنگ ڈیوائس کی. اٹ واز مینولی آپریٹڈ کیلکولیٹنگ ڈیوائس وچ واز انوینٹڈ بائی جوہن نیپیئر. یہ آپ ہسٹریز کی دیکھ لیں، 1550 سے لے کے 1617 کے درمیان اس کو یوز کیا گیا ہے. اور یہ جوہن نیپیئر کی بیسیکلی بتائی ہوئی انہوں نے کہ انہوں نے یہ ایک مینولی ایک ڈیوائس ہے جس کے ذریعے آپ ڈیٹا کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پاسکل لائن. پاسکل لائن از آلسو ناؤن ایز ارتھمیٹک مشین اور ایڈنگ مشین. کیونکہ ارتھمیٹک کے اندر ہمارے پاس بیسک جو 4 آپریشنز ہوتے ہیں جس میں پلس ہے، مائنس ہے، ملٹیپلیکیشن اور ساتھ میں ڈویژن ہے، تو اس کو ہم ایڈنگ مشین بھی کہہ سکتے ہیں. 1642 اور 1644 کے درمیان اس کو بنایا گیا تھا بائی فرینچ میتھمیٹیشین فلاسفر بلیز پاسکل. اس کا اصل نام کیا تھا؟ بلیز پاسکل. تو وہ جو چیز انوینٹ کرتے تھے اس کو پھر اپنے نام سے رکھتے تھے. تصویر آپ دیکھ لیں، میں نے دونوں کی لگا دی ہے، نیپیئر بانڈز کی بھی اور نیچے میں نے پاسکل کی تصویر بھی لگا دی. اس سے دیکھ کے آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جائے گا تاکہ کنفرم ہو جائے مزید. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسٹپڈ ریکنر اور لیبنیز ویل. تو یہ تصویر اس کی دیکھ لیں، یہ ایک ویل اس کے اندر ہے جس کا بیسک مقصد صرف کیلکولیٹ کرنا ہے، چیزوں کو اپ ڈاؤن کرنا، پلس مائنس کرنا. اٹ واز انوینٹڈ بائی جرمن میتھمیٹیشین فلاسفر گاٹفرائڈ. اس کا نام اصل کیا ہے؟ گاٹفرائڈ ولہم لیبنیز. 1673 اور 1694 کے درمیان یہ انہوں نے اس چیز کو انٹروڈیوس کروایا تھا. ابھی تک ناظرین ہم جتنی بھی یہ ٹیکنالوجی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں تک صرف ایک ہی کام ہوتا ہے. وہ کون سا کام ہوتا ہے؟ وہ صرف پلس مائنس کا، یعنی کیلکولیشن، بیسک کیلکولیشن تک انسان ابھی تک یہاں تک پہنچا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اس کو امپروو کیا گیا ہے ڈفرنس انجن کی فارم میں. اٹ واز اے میکینیکل کمپیوٹر ڈیزائن بائی دا چارلس بابیج ان ارلی 1820s. یعنی کہ 1820s کے اندر چارلس بابیج از آلسو ناؤن ایز فادر آف کمپیوٹر.
तो इसको कंप्यूटर का बाप यानी कि कंप्यूटर का अब्बा जी भी बोलते हैं। तो ये देख लें, ये डिफरेंस इंजन की जो मशीन है आप इसको देख सकते हैं, और साथ में ऊपर मैंने लेबनीज व्हील की तस्वीर भी आपको बता दी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपने नाम याद रखना है, चार्ल्स बैबेज। और कब इसने इसको बनाया था? 1820 की यानी कि 20 के राउंड अबाउट 20 की दहाई में इसको कहीं पर इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। हिस्ट्री है, बहुत पुरानी हिस्ट्री होती है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है ये। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल इंजन। इट वाज मैकेनिकल कंप्यूटर दैट यूज पंच कार्ड्स। तो ये तस्वीर देख लें जरा पंच कार्ड की। पंच कार्ड बेसिकली आप यूं कह लें जैसे आजकल हम कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा जो पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं डाटा को इंसर्ट करने के लिए, तो पंच कार्ड का मकसद ही डाटा को इनपुट करना था। इट वाज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एज अ परमानेंट मेमोरी। तो ये टेम्परेरी नहीं बल्कि मालूमात को परमानेंटली स्टोर करती थी, यानी कि बाद में वो डिलीट नहीं होती थी। इट वॉज ऑल्सो डेवलप्ड बाई चार्ल्स बाबेज इन 1830। 1830 में इसको चार्ल्स बाबेज ने क्रिएट किया था, डेवलप किया था, इन्वेंट किया था, बनाया था। अगला हमारे पास है टेबुलेटिंग मशीन। इट वॉज इन्वेंटेड इन 1890 बाई हरमन हॉलरेथ एन अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स। दिस मशीन वॉज यूज्ड इन 1890 यूएस सेंसस। क्वेश्चन आता है कि 1890 के अंदर यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जिस डिवाइस को इस्तेमाल करके अपनी मर्दमशुमारी करवाई थी उस डिवाइस का नाम क्या था? तो वो आपने बताना है टेबुलेटिंग मशीन। बाद में इसको IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का दर्जा भी दिया गया है 1924 के अंदर। ये हमारे पास आखिरी स्लाइड है, डिफरेंशियल एनालाइजर। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन अमेरिका। तो ये क्वेश्चन आता है कि अमेरिका के अंदर सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इजाद की गई थी उसका नाम क्या है? तो आपने याद रखना है डिफरेंशियल एनालाइजर। कब? 1930 में। इट वॉज इन्वेंटेड बाई वेनिवर बुश। बुश के नाम से इसको आप याद कर लें। दिस हैज वैक्यूम ट्यूब्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वो टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब्स है। ये नीचे जो मैंने तस्वीर दी हुई ये वाली, नीचे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वैक्यूम ट्यूब्स की। ये टेक्नोलॉजी ये बल्ब की तरह होता है जो डाटा को जनरेट करने के लिए, उसको पावर देने के लिए इस्तेमाल होता था फर्स्ट जनरेशन के अंदर। इट कुड डू 25 कैलकुलेशंस इन अ फ्यू मिनट्स, यानी कि ये चंद मिनटों में या 1-2 मिनट के अंदर, चंद का मतलब ऐसे होता है 3 से 4 मिनट्स के अंदर, तो ये 25 कैलकुलेशन कर सकता है। इट इज आल्सो यूज टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस। मैथमेटिक्स के अंदर आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी आप इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इट यूज व्हील एंड डिस्क मैकेनिज्म टू परफॉर्म कैलकुलेशन। नाज़रीन, तस्वीरें मैंने साथ में लगाई हैं ताकि आपको ये मेमोराइज हो सके, आपको याद रह सके। तो ये हमारे पास आज तक, यानी कि अभी हमने एक वीडियो को कंपाइल किया है। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।